مسلمان ملک ہے تو آپ نے اسلام کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں پڑھانی، دس از فائن۔ اس کے بعد آپ یہ قدغن نہ لگائیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ سارے پڑھانے۔ شاید وہ بچہ ڈرائنگ میں بہت اچھا ہو، اس کے اندر گفٹ آف گیب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے موٹر سکلز اچھی دی ہوں۔ آنکھوں میں دھول ڈالی جاتی ہے، جو BBA MBA ہے نا، یہ بھی آنکھوں میں دھول ہے۔ آپ مجھے بزنس مینجمنٹ کیسے سکھا سکتے ہو جب میرے اندر انسٹنکٹ نہیں ہے کمانے کی؟ اگر میں ایک ایماندار طریقے سے سکلڈ آدمی ہوں اور میں بزنس میں فلرش کر سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں تو دیٹس فائن۔ تو یہ آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے اور ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، یہ دونوں بائی ڈیفالٹ۔ جیسے لیڈر نہیں بنایا جا سکتا، وہ بورن ہوتا ہے۔ آپ کٹ اینڈ پالش کر سکتے ہیں، دیٹس اندر تھنگ۔ فنیشنگ آپ اس میں تھوڑا بہت مدد کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم میں پرسوں ترسوں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں جو فرسٹ دور تھا ایجوکیشن سسٹم کا، جو 145 ہجری کے بعد شروع ہوا تھا، اس میں تھوڑا فری لانس ایجوکیشن تھی، ریٹینشن تھی، مینٹل ریٹینشن۔ دوسرے میں مسجدوں، سینوں، خانقاہوں ادھر پڑھایا جاتا تھا، فن کو نہیں چھیڑا جاتا تھا، اسکل بیسڈ نالج کو نہیں چھیڑا جاتا تھا۔ جو جس فیلڈ کا ماہر تھا اور جس کو جس فیلڈ میں شوق تھا، اس کو ان سے ملا دیا جاتا تھا، اسی خانقاہوں میں، اسی مسجد کے سینوں میں، دریا کے کناروں پہ۔ پھر ایک دور ایسا آیا آٹومن امپائر، اور اس کے بعد کے دور کی جو بات ہے پوری دنیا میں اور پھر بالخصوص مسلم دنیا میں، پھر بک اورینٹڈ ہو گئی سب کچھ، ٹیکسٹ بک اورینٹڈ ہو گئی، اس میں مافیاز انوالو ہو گئی، اس میں بائی لاز بتا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ملک کے اندر اگر آپ کچھ لا رکھنا چاہتے ہو کہ یار آپ نے، اگر میں مسلمان ہوں، مسلمان ملک ہے تو آپ نے اسلام کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں پڑھانی، دس از فائن۔ سیکنڈ بات جو لاجیکل ہے کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں پڑھانی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ قدغن نہ لگائیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ سارے پڑھانے۔ شاید وہ بچہ ڈرائنگ میں بہت اچھا ہو، اس کے اندر گفٹ آف گیب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے موٹر سکلز اچھی دی ہوں، اور وہ ان موٹر سکلز کی بنیاد پر بہت کلاس کی ڈرائنگ کرے، پینٹنگ کرے، شاعری کرے۔ تو شاعری کے لیے تو کوئی کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آنکھوں میں دھول ڈالی جاتی ہے، جو BBA MBA ہے نا، یہ بھی آنکھوں میں دھول ہے۔ بولیں کیوں؟ اس لیے یار آپ مجھے بزنس مینجمنٹ کیسے سکھا سکتے ہو جب میرے اندر انسٹنکٹ نہیں ہے کمانے کی؟ اب کمانے کی انسٹنکٹ پھر دو طرح کی، ایک بے ایمانی، ایک ایمانداری۔ اگر میں ایک ایماندار طریقے سے سکلڈ آدمی اور میں بزنس میں فلرش کر سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں تو دیٹس فائن۔ اگر میں بے ایمانی سے کر رہا ہوں تو بے ایمانی کے انسانی لیول کے حوالے سے تو یہ غلط بات ہے، ڈسکریجنگ ہے، لیکن سکل تو پھر بھی ہے، کما تو رہا ہوں۔ تو یہ آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے اور ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، یہ دونوں بائی ڈیفالٹ۔ جیسے لیڈر نہیں بنایا جا سکتا، وہ بورن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ٹیچر نہیں بنا سکتا، یہ بھی نیچرل ہوتا ہے۔ آپ کٹ اینڈ پالش کر سکتے ہیں، دیٹس اندر تھنگ۔ فنیشنگ آپ اس میں تھوڑا بہت مدد کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ تھنگ، بزنس آپ کسی کو نہیں سکھا سکتے، یہ بلٹ ان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سکلز بلٹ ان ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، شیکسپیئر نے کہا تھا 16th-15th سینچری میں، اس نے کہا تھا کہ بھائی ٹیچر از بورن ناٹ میڈ۔ تو اس نے بلا وجہ تو نہیں کہا تھا نا ٹیچر از بورن۔ لیڈر از آلسو بورن ناٹ میڈ۔ ڈاکٹر میڈ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے، جیسے مین میڈ لا ہمیشہ فیل ہوتا ہے۔ بولشوک ریولوشن آیا نا 1919 میں، جو کمیونزم تھا 1990 میں ختم ہو گیا، مین میڈ تھا۔ زار امپائر تو ایسا تھا نا کہ زار اور رشیا کا، زار روس اور برٹشرز کے تو آپس میں لڑائی چل رہی تھی گریٹ گیم میں۔ جب انہوں نے تھرو افغانستان، صحیح ہے، بیسیکلی برطانیہ نے تھرو افغانستان کو اپنا بفر زون بنایا تھا رشیا کے اگینسٹ، اور لارنس آف عربیہ جو کرنل تھا ان کا، اس کو لانچ کیا تھا۔ تو جیسی وہ جنگ ختم ہوئی تو پیکس برٹانیکا بھی ختم ہو گیا۔ جب پیکس برٹانیکا ختم ہو گیا تو نئی ورلڈ وار شروع ہو گئی، جس کو پھر ورلڈ وار 1 کہا گیا۔ تو دیٹ از، پھر وہ اس میں لوگ انڈلج ہو گئے اور اس کو نیو گریٹ گیم کہنا شروع کر دیا۔ پہلے گریٹ گیم تھی، پھر نیو گریٹ گیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو دنیا کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاور کے ڈیفینیشنز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں۔
ایک زمانے میں آپ بہت سویلائزڈ تھے تو آپ پاورفل تھے، ایک زمانے میں آپ کے پاس مین پاور بہت تھی تو آپ پاورفل تھے، ایک زمانے میں آپ کے پاس مین پاور کے ساتھ زمین بہت تھی تو آپ پاورفل کنسیڈر کیے جاتے تھے، ایک زمانے میں آپ کے پاس غلام بہت تھے، کالونیلزم تھا تو آپ بہت پاورفل تصور کیے جاتے تھے، ایک زمانے میں آپ کے پاس یہ جو آرمز اینڈ ایمیونیشن زیادہ ہوتا تھا، راکٹ سائنس میں آپ آگے ہوتے تھے تو آپ کو پاورفل کہا جاتا تھا۔ تو ایک تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں ہمارے ناظرین کی کہ امریکہ از دا سپر پاور بٹ ناٹ کمپلیٹ سپر پاور۔ وہ کس لاجک کی بنیاد پر؟ ورلڈ چیس بورڈ کے اوپر آج سے مطلب اب تو اور مزید نیچے چلا گیا اکانومی میں امریکہ کی اکانومی اتنی سٹیبل نہیں رہی ہے۔ ورلڈ چیس بورڈ کے اوپر جب اکنامک کنٹریبیوشن کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 30% جاپان کرتا ہے پر اینم، 30% ٹوٹل یورو کرتا ہے، یہ جو یورپین یونین ہے آپ کا انکلوڈنگ برطانیہ، 30% آپ کا ایشین کنٹریز کرتی ہیں، سوری امریکہ کرتا ہے 30%، 10% آپ کی ایشین کنٹریز کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پروپورشن میں اگر آپ اس چیس بورڈ کو دیکھیں تو 30% جاپان کے مقابلے میں اکانومی 30% کنٹریبیوشن ہوگی نا امریکہ کی۔ راکٹ سائنس میں جاپان سے آگے ہے امریکہ، اکانومی میں تو آگے نہیں ہے۔ ہاں، تو جب اکانومی میں آگے نہیں ہے تو سپر پاور بھی نہیں ہے۔ سپر پاور اس جگہ میں ہے جس جگہ میں آپ نے بٹن کی بات کی۔ اب وہاں کے اوپر پھر مجھے ایک بہت زیادہ ایک ڈیوبیس سا پکچر نظر آتی ہے، اور وہ ڈیوبیس پکچر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک پروملگیشن کی تھی، بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا تھا کہ میرے جو ناسا ہے یا میرا جو پینٹاگون ہے، ہم جب whenever we go، اور خاص کر یہ جو وہ تھا ان کا پینٹاگون کے اوپر بھی تو ایک پلین گرا تھا ان کا 9/11 میں، تو انہوں نے پینٹاگون کے بارے میں کہا تھا کہ پینٹاگون کے اوپر کوئی بھی چیز آسمانی لوہے کی بنی ہوئی یا کسی بھی میٹل کی بنی ہوئی جب 1 کلومیٹر تک آئے گی تو وہ خود بخود میلٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے اس کو اتنا سیف رکھا ہوا۔ آپ میری بات سمجھیں؟ انٹرسیپٹرز ہیں، اور ویسے انویزیبل انٹرسیپٹرز ہیں کہ ایک لیئر سی بنی ہوئی ہے، وہ انویزیبل لیئر ہے۔ اگر 1 کلومیٹر زمین سے لے کر اوپر تک 1 کلومیٹر اور پتہ نہیں کتنے ریڈیس کے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز جو میزائل ہے، جو کوئی ہٹ کرنے آ رہا ہے، جو کوئی ڈرون ہے، ڈرون تو خیر اس وقت نہیں تھا، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم پہ پینٹاگون کو اٹیک کرنے آئے گی وہ خود بخود میلٹ ہو جائے گی، ادھری انٹرسیپٹ ہو کے میلٹ ہو جائے گی۔ پھر 9/11 میں اپنے ہی اسی دعوے کو انہوں نے مطلب اپنے ہی پینٹاگون کو مار دیا۔ تو 2 باتیں یہاں سے نتیجہ نکلتی ہیں، یا آپ نے وہ جھوٹ بولا تھا یا پھر آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ میلٹ ہو رہا تھا، یا پھر یہ جو جہاز مارا ہے یہ آپ نے خود